وہ ایک عام سی شام تھی مگر اکرم کی زندگی میں فیصلہ کن۔ غروب آفتاب کے سائے میں وہ پسینے میں شرابور، دن بھر کی تھکن اپنے کاندھوں پر اٹھائے اپنے کچے مکان کے دروازے پر آ کر رکا۔ اندر سے چولہے پر جلتی لکڑیوں کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی اور مہام آٹے میں ہاتھ لتھیڑے بیٹھی شام کا سادہ سا کھانا بنا رہی تھی۔ اکرم نے زمین پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور بولا، ماہم، میں سوچ رہا ہوں کہ شہر چلا جاؤں۔ یہاں نہ مزدوری ہے نہ روزی کا سہارا۔ تم ہو اور وسیم ہے، میں تم دونوں کو کیسے سنبھالوں؟ ماہم نے چولہے کی آنچ مدھم کی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیرے سے کہا، اگر یہی بہتر سمجھتے ہو تو جاؤ، مگر ایک وعدہ کرو، 20 سال، ایک دن بھی اوپر نہیں۔ اگر ایک دن بھی بڑھا تو سمجھ لو میرا تم سے کوئی رشتہ باقی نہ رہا۔ اکرم کا دل جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو، مگر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، وعدہ کرتا ہوں۔ اگلی صبح وہ روٹی کی پوٹلی اور 2 جوڑے کپڑوں کے ساتھ گاؤں سے نکل گیا۔ سفر لمبا اور کٹھن تھا، مگر قسمت نے شہر میں ایک بزرگ دکاندار حاجی یعقوب سے ملوایا۔ حاجی صاحب کو اکرم کی ایمانداری اور محنت اتنی بھائی کہ اسے اپنا خاص آدمی بنا لیا۔ وقت کا پہیہ چلتا گیا، دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ 19 برس گزرے اور 20واں سال شروع ہونے کو تھا۔ اکرم نے حاجی یعقوب سے کہا، بابا جی، اب مجھے گاؤں واپس جانا ہے، وعدے کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ حاجی یعقوب کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ اکرم، تو میرے لیے بیٹے سے بڑھ کر ہے، 1 سال اور رک جا، یہ دکان سنبھال لے، میں اب تھک گیا ہوں۔ اکرم نے مسکرا کر جواب دیا، بابا جی، اگر وعدہ نہ ہوتا تو ضرور رکتا، مگر ماہم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آخری دن حاجی یعقوب نے اسے ایک بڑا تھیلا بھر کے مزدوری دی اور کہا، یہ 20 سال کا حساب ہے اور یہ 3 سونے کے سکے میری طرف سے انعام۔ اکرم خوشی خوشی روانہ ہوا، مگر قسمت کا امتحان ابھی باقی تھا۔ راستہ کچا تھا اور سنسان بھی۔ اچانک 3 ڈاکو سامنے آ گئے۔ جو کچھ ہے نکال دے۔ اکرم نے منت کی، بھائیو، 20 سال کی محنت ہے، آدھا لے لو، مگر وہ نہ مانے۔ اکرم نے تھیلا تھما دیا۔ ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو کر غائب ہو گئے اور وہ یہ نہ جان سکے کہ اکرم کی جیب میں 3 سونے کے سکے اب بھی محفوظ ہیں۔ دل بوجھل تھا مگر قدم چلتے رہے۔ ایک باغ کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ وہاں 2 نوجوان اور ایک بوڑھا شخص بیٹھے تھے۔ نوجوان باتوں میں مصروف تھے، مگر بوڑھا خاموش آسمان کو تک رہا تھا، جیسے پرندوں کی زبان سن رہا ہو۔ اکرم نے پوچھا، بابا جی، آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ہمارے والد ہیں، پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں، مگر ہر بات کے بدلے ایک سونے کا سکہ لیتے ہیں۔ اکرم سوچ میں پڑ گیا۔ ایک سکہ دے کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی قیمتی بات مل جائے۔ اس نے ایک سکہ بزرگ کو دیا۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا، جب دریا پاگل ہو اس میں قدم نہ رکھنا۔ اکرم نے سر ہلایا، مگر دل میں سوچا، مختصر بات ہے مگر گہری۔ اس نے دوسرا سکہ دیا۔ بزرگ نے کہا، جب پرندے کسی جگہ چکر کاٹ رہے ہوں وہاں جا کر دیکھنا، کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ اب صرف ایک سکہ بچا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ شاید اگلی بات سب سے قیمتی ہو۔ اس نے وہ آخری سکہ بھی بڑھا دیا۔ بزرگ نے اکرم کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی، پھر نرم لہجے میں بولا، جب کسی چیز کو دیکھ کر غصہ آئے فوراً فیصلہ مت کرو، کچھ لمحے رک جاؤ، شاید وہ لمحہ بعد میں تمہیں خوشی کا پیغام دے جائے۔ اکرم نے ادب سے سر جھکایا، تینوں باتیں دل میں محفوظ کر لیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ پانی کا شور کانوں میں گونج رہا تھا۔ دریا پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی موجیں پتھروں اور درختوں کی جڑوں کو نوچتی ہوئی سب کچھ بہا کر لے جا رہی تھیں۔ اکرم کے قدم جیسے جم گئے۔ اسے بزرگ کی پہلی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے فوراً دریا پار کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ قریب ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تھیلے سے روٹی نکالی اور کھانے لگا۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار دھول اڑاتا آیا اور زور سے بولا، ارے بھائی، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟
اکرم نے سکون سے جواب دیا، دریا کا حال دیکھ رہے ہو، میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب تھمے، پھر پار کروں گا۔ گھڑ سوار ہنسا جیسے اسے یہ احتیاط کمزوری لگ رہی ہو۔ کمزور دل آدمی ہو، دیکھو کیسے پار کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑا دوڑا دیا۔ اکرم دم ساتھ کے دیکھتا رہا۔ گھوڑا پانی میں اترا، مگر چند لمحوں بعد ہی ایک زوردار لہر نے سوار کو گھوڑے سے گرا دیا۔ پانی کا جنون اسے بہا لے گیا۔ گھوڑا بڑی مشقت کے بعد کنارے پر لوٹ آیا، مگر اس کا مالک ہمیشہ کے لیے دریا کی تہہ میں دفن ہو چکا تھا۔ اکرم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، کچھ آگے بڑھا اور ایک پرانا لکڑی کا پل پاٹ کر دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ جنگل کا سکوت ٹوٹا جب اکرم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ چند عقاب ایک ہی جگہ منڈلا رہے تھے، بار بار نیچے جھک کر چکر لگاتے۔ بزرگ کی دوسری بات گونجی۔ اکرم نے فوراً گھوڑا موڑا اور اس سمت بڑھا۔ وہاں جو منظر اس نے دیکھا، اس کا دل کانپ اٹھا۔ تینوں ڈاکو، وہی جو اس کا تھیلا لوٹ کر گئے تھے، زمین پر مردہ پڑے تھے۔ ان کے قریب ایک بڑا صندوق رکھا تھا، سونے سے بھرا ہوا، اور وہی تھیلا بھی جس میں اکرم کی 20 سال کی کمائی تھی۔ آس پاس کے نشانات ایک خوفناک کہانی سنا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ تینوں نے نہ صرف اکرم کو لوٹا تھا، بلکہ اور بھی مسافروں کا مال ہڑپ کیا تھا۔ اس سنسان جگہ پر آ کر وہ مال بانٹنے لگے، مگر لالچ نے دشمنی میں بدلنے میں دیر نہ کی۔ ایک کو کھانے لانے بھیجا گیا، اور باقی دو نے طے کیا کہ جب وہ لوٹے گا تو اسے ختم کر کے سب سونا آپس میں بانٹ لیں گے۔ مگر تیسرے نے بھی زہر گھول کر بدوا لینے کی ٹھان لی۔ واپسی پر تلواروں نے اس کا جسم چیر دیا، اور باقی دونوں اطمینان سے بیٹھ کر کھانے لگے۔ مگر چند لمحوں کے بعد ہی ان کی آنکھیں پھٹ گئیں، سانسیں اکھڑ گئیں، اور وہ زمین پر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اکرم چند لمحے ششدر کھڑا رہا، دل میں سوچا۔ اس نے تھیلا اٹھایا، صندوق کا سونا دوسرے تھیلے میں بھرا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں کے سمت چل پڑا۔ اس کے دل میں شکر اور سکون کا سیلاب تھا۔ جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان لال سنہری ہو چکا تھا، اکرم اپنے کچے مکان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کھڑکی کھلی تھی، اندر چراغ جل رہا تھا۔ اکرم دبے پاؤں قریب گیا، آہستہ سے جھانکا، اور جو منظر دیکھا اس کے دل کو کسی نے چھری کی طرح کاٹ ڈالا۔ کمرے میں چراغ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، دسترخوان پر کھانے کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ماہم کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا، مگر وہ اپنی کرسی پر یوں بیٹھا تھا کہ اس کی پیٹھ اکرم کی طرف تھی۔ اکرم کی سانسیں بھاری ہو گئیں، دل میں ایک زہر بھرا خیال چمکا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار تلوار کے دستے پر جم گئیں، آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی، کانوں میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا تھا۔ مگر عین اسی لمحے، جیسے کسی نے دل کو تھام لیا ہو، بزرگ کی تیسری نصیحت گونجی۔ اکرم کے قدم رک گئے، وہ سانس روکے کھڑکی سے سنتا رہا۔ نوجوان بولا، امی، میں کل روانہ ہو رہا ہوں۔ ابو کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ 20 سال ہو گئے، شاید وہ کہیں بھول گئے ہوں یا کسی دور دراز جگہ پر ہوں، مگر میرا دل کہتا ہے وہ ضرور واپس آئیں گے۔ اکرم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ اب وہ دروازہ بند نہیں رکھ سکتا تھا۔ آہستہ سے کنڈی گھمائی، دروازہ چڑچڑاتا ہوا کھلا، اور جیسے ہی ماہم نے اسے دیکھا، وہ چیخ مار کر اٹھی، اکرم! وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ وسیم حیرت سے کھڑا تھا۔ امی، یہ… ہاں بیٹا، یہ تمہارے ابو ہیں۔ وسیم کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، وہ لپک کر باپ سے لپٹ گیا۔ اکرم نے دونوں بازوؤں میں اسے بھر لیا۔ وہ آنسو جو 20 برس ضبط میں رہے، اب ٹوٹ کر بہنے لگے۔ پھر اکرم نے بیوی اور بیٹے کو سب کچھ سنایا، شہر کی مزدوری، حاجی یعقوب کی شفقت، ڈاکوؤں کا حملہ، 3 سونے کے سکے، بزرگ کی نصیحتیں، اور قسمت کا وہ عجیب موڑ۔ اس نے دونوں تھیلے ان کے سامنے رکھ دیے، ایک میں 20 سال کی محنت کا پھل اور دوسرے میں ڈاکوؤں کا چھوڑا ہوا سونا۔ ماہم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وسیم گہری خاموشی میں باپ کو دیکھتا رہا، پھر بولا، ابو، یہ سونا؟ اکرم نے کہا، بیٹا، سوچ رہا ہوں اس سے زمین خرید لوں، گھر بنا دوں، کچھ بچت رکھ لوں۔ وسیم نے نرمی مگر پختگی سے جواب دیا، ابو، یہ سونا ہمارے نصیب کا نہیں، یہ خون اور بددعا سے جڑا ہے۔ جو رزق
किसी के हक मार कर आए वो कभी सुकून नहीं देता। इसे अल्लाह की राह में दे दें, आपकी मेहनत का रिज़्क ही काफ़ी है। अकरम बेटे की दानाई पर मुस्कुरा दिया। दिल के किसी कोने में शुक्र का दिया जल उठा। उसने सारा सोना सदका कर दिया और 20 साल की सबसे बड़ी दौलत पाली, अपने घर का सुकून और अपनों की मोहब्बत। उस रात वो बुजुर्ग के बाद दिल में दोहराता रहा। यूं 20 साल बाद अकरम का घर फिर से मुकम्मल हो गया। कहानी खत्म हुई, मगर उसका सबक सदियों का सरमाया छोड़ गया। सब्र और हिकमत ही वो चिराग हैं जो जिंदगी के अंधेरों को मिटा देते हैं।